تو وہاں پر ملکہ نے اپنا روپ دکھایا. اس نے کہا تو بادشاہ ہے، تو کیوں غمگین ہوتا ہے؟ اس نے کہا پوچھ لینے کوئی گل نہیں، اتوں دے جڑے بزرگ نے وہ میرے اختیار چ، کوئی گل نہیں ویکھ لینے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہی کا جو جس پر بادشاہ پیغام بھیجا کرتے تھے، لیٹر پیڈ جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، اس نے بادشاہی کا لیٹر پیڈ لیا، بادشاہ کی مہر لی، اس پر لکھ کر اس نے مہر کر کے ان بزرگوں کو بھیجا کہ نبوت کو پکڑو، اس کو اونچی جگہ پر بٹھاؤ اور اس پر فتویٰ لگا کر اسے قتل کر دو. اور وہاں کے بزرگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اسے اونچی جگہ پر بٹھایا، اس پر فتویٰ لگایا اور اس کو قتل کروا دیا، اسے سنسار کر دیا گیا. اسے کہا گیا کہ اس نے کفر بکا ہے اور اسے سنسار کر دیا اور وہ مر گیا. اور ایزبل نے بادشاہ کو وہ کھیت لا کر دے دیا. اس نے کہا تو روپے پیسے سے اسے خریدنا چاہتا تھا، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تو بندہ کدھا ہے؟ میں ایزبل ہاں، میرے اختیار سے سارے کچھ نے، ایویں نہیں میں انہاں نال کاروبار بھی کرتی، جو میں کہا گی وہی ہونا ہے. اور اس نے اس اختیار کے سبب سے نبوت کا کھیت چھین لیا. اور ہوا کیا؟ اس کھیت کو چھیننے کے بعد اس نے بادشاہ کو دیا اور بادشاہ خوش ہو گیا. تو بادشاہ بھی پھر وہ دن مننا شروع کر گیا. حالانکہ یہ اخیب بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے لیے خداوند نے بہت کچھ کیا. ایک بادشاہ نے اس کے خلاف سفر آئی کی اور اس نے کہا کہ اخیب کی بیویاں بھی میں لے لوں گا، اس کے بچے بھی میں لے لوں گا، اس کا سونا چاندی جو کچھ اس کے پاس ہے، کیونکہ یہ مالدار تھا. اس کی بیوی ایک سوداگر تھی اور سونا چاندی، ہاتھی کے دانت اور جو کچھ قیمتی چیزیں دنیا میں موجود تھی اس نے اکٹھی کر رکھی تھی لوگوں سے خرید کر. اور اس نے ایک ہاتھی کے دانت کا محل بھی بنا رکھا تھا. اس کا بھی ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے. اور اس نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا. اور بادشاہ جو تھا اس سے چھیننے کے لیے بادشاہ نے سفر آئی کی، لیکن خداوند خدا کے حضور جب وہ جھکا تو خداوند نے کہا وہ تجھ سے کچھ بھی لینے نہ پائے گا بلکہ وہ مارا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. خداوند کے نبیوں نے اس کے ساتھ مل کر جب اس نے خداوند کی طرف رہنمائی کی تو خداوند نے اسے تمام تر دشمنوں سے بچا لیا. لیکن وہ پھر بال کی پوجا کرنا شروع کر دیتا تھا. جب وہ اپنی بیوی کی طرف آتا تو وہ اپنی بیوی کے کہنے پر بال کی بھی پوجا کرتا اور وہ خدا کی بھی پوجا کرتا. اور اس نے دونوں بیڑیوں میں پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ہلاکت ہوئی اور وہ مارا گیا اور وہ آگ کی گندک میں جائے گا. کیوں؟ اس کے کام یہی بتاتے ہیں کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی. آج بھی کلیسیاؤں میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، کوئی نہ کوئی آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. کوئی بھی شخص ایسا ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. اور جیسے اس نے 400 نبیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، کلیسیاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے. دھڑے بازی کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر وہ کام کروائے جاتے ہیں جو اپنے دل کی مرضی ہوتی ہے اور ان کو کروانے کے بعد کنٹرول کیا جاتا ہے. کلیسیاؤں کو اپنے طور طریقے سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب بھی کلیسیا کو ایسا چلانے کی کوشش کی جائے گی خدا کا کلام نازل ہوگا، خدا کے نبی بولیں گے اور وہ بتائیں گے اور ایسی ارواح کا سامنا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون سی ارواح ہے. آج وقت نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھیں، ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں، کانوں کو بند کریں، جدھر کسی نے گلی لایا ادھر ہی تور پئیے. آج کا دور اخیر کا دور ہے، اس میں بہت کچھ ہوگا. بہت سے لوگ طرح طرح سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرے عزیزوں میں آج صبح آپ کے ساتھ اس دور سے آپ کی رہنمائی خداوند کے کلام میں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہچانیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ آپ کو خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے یا آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہا ہے. آپ اپنی مرضی نال پہ چلتا ہے کہ خدا دی مرضی نال چلتا پیا. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات خدا ان کے کلام کو پڑھا کیجیے. آپ کی رہنمائی یہ ہے. آج کے دور میں اس کا کال پڑھنے کو ہے. لوگ طرح طرح کی تعلیموں پر اپنے کان لگائیں گے. آج ایسا ہوتا ہے
اے پادری تے ساڈی ماندا نہیں، جو اینوں آکھیا وہ نہیں پیا کردا، اپنی منائی ہوندا پیا، بھائی اسی نہیں دے پیچھے چلنا، اسی کتے اور چلے ہیں۔ یہ حل نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی رہنما اس کے خلاف چل رہا ہے تو اپنے رہنما سے کہیے آج آپ کو ایلیا، الیشا اور میکایا بننے کی ضرورت ہے، آج آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اکیلے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایلیا اکیلا تھا، ایزبل کے ساتھ 400 نبی تھے، الیشا اکیلا تھا، اس کے ساتھ 400 نبی تھے، میکایا اکیلا تھا اور ان کے ساتھ 400 نبی تھے۔ آگے کون ہے یہ مت دیکھیے، آپ کے ساتھ کون ہے یہ دیکھیے۔ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں تو خدا اور خدا کی قدرت، آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سچائی پر ہیں تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا۔ خدا کے رات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو سچائی پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اکیلا بھی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے، کیوں؟ خداوند کے فرشتے اور اس کے رات اس کے ساتھ ہیں۔ الیشا اکیلا تھا اور اسے گھیر لیا گیا تو اس کے جو نوکر ہے اس نے کہا ہم گھیریں گے۔ آپ پڑھتے ہیں اس کو بائبل مقدس میں، آپ نے بڑی بار سیکھا بھی ہے۔ اس نے کہا اسی تے گھیر کتے ہیں، لیکن اس نے خدا سے دعا کی کہ ان کی آنکھیں کھل جائے تاکہ یہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو دیکھ پائے۔ جب اس کے نوکر نے اپنے ساتھ والے دیکھے تو وہ خوش ہو گیا کہ ہمارے ساتھ آسمان کے فرشتے اور لشکر موجود ہیں جو دشمن کو مارنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ سچائی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایزبل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایلیا نے ایزبل کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ایزبل کے پجاریوں کو بھی مارا، اس کے نبیوں کو بھی مارا، اور جب اس نے اسے مارا تو اس کے بعد ایلیا کو ایک دھمکی دی گئی ایزبل کی طرف سے کہ تو نے میرے پجاریوں کو مارا ہے، میرے نبیوں کو مارا ہے، اب تیری خیر نہیں، میں تجھے مروا دوں گا۔ اور ایلیا نے ایک غلطی کی جس کے سبب سے اس کی نبوت کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے جب دھمکی اسے آئی تو اس نے اپنے خدا سے نہیں پوچھا کہ خدا میں کیا کروں، وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ ایلیا جو دلیر تھا، جس نے آسمان کو بند کر دیا، آسمان کو کھول دیا، نبیوں کو مار دیا، اتنا بڑا کام کرنے والا ایلیا، ہوا کیا؟ وہ ڈر گیا اور اس نے اپنے خداوند کی رہنمائی حاصل نہ کی اور وہ بھاگ گیا۔ اور جب وہ بھاگا تو خداوند نے اسے کہا تو یہاں کہاں پر ہے؟ ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا اس سے ابھی اور کام لینا چاہتا تھا، لیکن ایلیا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا اور وہاں پر اس کا چیپٹر کلوز۔ اس کے بعد خدا نے اس سے کوئی خدمت نہیں لی، بلکہ خدا نے اسے کہا کھا پی اور آرام کر، کھا پی اور آرام کر، اور پھر خدا نے کہا جا الیشا کو اپنی جگہ پر بسا کر۔